اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تجوید القرآن چینل پر تشریف لانے والے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ پڑھنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے ہم آسان فہم انداز میں ہجے کریں گے، اور جب آیت مکمل ہوگی تو پھر روانگی کے ساتھ بھی اس آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، حمزہ پیش او، یہاں پر واو کو ہم نے نہیں پڑھنا، واو کا ہجے نہیں کرنا، اس کو او نہیں پڑھیں گے۔ او، لام کھڑا زبر مد لا، اولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک، علی، علی، لام پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ھدی من ربہم۔ تو یہاں پر دیکھیے ہا پیش ہو، آگے دال کے اوپر دو زبر ہیں، اس کو نون تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو۔ تو اس نون تنوین کو ہم نے میم میں ملانا ہے، مرج کرنا ہے، تو ہدن سے ہدم پڑھا جائے گا۔ یہاں پر اس یا کا تلفظ نہیں کریں گے، یا کا ہجے بھی نہیں کریں گے۔ دال میم دو زبر دم، ہدم، آگے پھر میم کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، میم را زیر مر، اس نون ساکن کو ہم نے نہیں پڑھنا، مر را، با زبر رب، با زیر بی، مر ربی، ہا میم زیر ہم، مر ربہم، ھدی من ربہم۔ تو یہاں پر اس قاعدہ کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر نون ساکن کے بعد، یعنی جس نون پر جزم ہو، اس کے بعد یا نون تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف جو ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو نون کو حروف یرملون میں ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو دال کے اوپر دو زبر ہیں، یہ تنوین ہے، اس کو میم میں مرج کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح اس نون ساکن کو را میں جو حروف یرملون میں سے ہے اس میں مرج کر دیا گیا ہے۔ لام اور را میں غنے کے بغیر ادغام ہوگا، اور باقی جو 4 حروف ہیں یا، نون، میم، واو میں غنے کے ساتھ۔ تو یہی قاعدہ جو ہے یہ بار بار قرآن مجید میں اس کی مثالیں آئیں گی، تو آپ نے اسی طرح ہی ان الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ ھدی من ربہم وَأُولَئِکَ، یہاں پر مد ہو رہی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، 4 الف تک آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم المفلحون، ہم المفلحون، ہاں پیشو میم، لام پیش مل، ہم المفلحون، لام کے نیچے جو زیر ہے اس کو آپ نے معروف طریقے سے پڑھنا ہے، مفلے نہیں پڑھنا، مفلی، ای کی آواز آئے گی زیر کی، ہم المفلحون۔ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر لیں۔ اولئک
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ ان الذین، یہاں دیکھیے نون پر شد ہے، تو قرآن مجید میں جب بھی نون مشدد ہوگا تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے۔ ان، آگے نون کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، نون لام زبر نل، ان لام زبر لا، زال یا زر زی، نون زبر نا، ان الذین، یا حرف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، ان الذین کفروا، یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، کفروا سواء علیہم، سواء علیہم، یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ 4 الف کی مقدار آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ہجے کیسے کریں گے جی اس کا؟ سین زبر سا، واو الف مد زبر، سین زبر سا، واو الف مد زبر، سوا، حمزہ 2 پیش ان، سواء علیہم، سواء علیہم، سواء علیہم اانذرتہم، یہاں نون ساکن ہے، اس کے بعد آگے زال آگے ہے، تو یہ حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں پر ہم نے اخفاء کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ دونوں حمزہ کو واضح کر کے پڑھنا ہے، اانذرتہم، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اانذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں پر اخفاء کریں گے جی، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے زال ہے، زال کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سیٹی کی آواز اس پر بالکل نہ آئے، زبان کی جو نوک ہے، سامنے والے جو 2 دانت ہیں اوپر والے، ان کے کناروں کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی تو زال ادا ہوگا۔ ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون واو پیش نو، نون زبرنا، لا یؤمنون۔ اب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ختم اللہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، قاف کو پر پڑھیں گے، واو حرف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، قلوبہم وعلی سمعہم، وعلی سمعہم، وعلی سمعہم،
وعلى ابصارهم، یہاں پر دیکھیے لام کھڑا زبر لا ہے، اوپر چھوٹی مد بنی ہوئی ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو جس طرح یہاں پر ہے تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اس کو آپ 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، با پر قلقلہ کریں گے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قوف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کرتے ہیں، یعنی آواز کو جنبش دیتے ہیں، ہلاتے ہیں، آواز واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ابصارہم، ابصارہم غشاوہ، غین کو موٹا پڑھیں گے، غشاوہ۔ جب گول تا پر وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ہا تلفظ کرتے ہیں، یعنی اس کو ہا پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو غشاوتن سے غشاوہ، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر غشاوتن ولہم، تو پھر یہ تا کے اوپر جو دو پیش ہیں، یہ نون تنوین ہے، یہ آگے واو میں مل جائے گا، واو میں مرج ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر ادغام میں یرملون والا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ غشاوتن ولہم عذاب عظیم، عذاب، یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، چھپائیں گے نہیں، غنہ نہیں کریں گے۔ عذاب عظیم، عین کی آپ بار بار پریکٹس کیجئے تاکہ عین کو صحیح طور پر آپ ادا کر سکیں۔ ہا اور عین کا ایک ہی مخرج ہے، حلق کا درمیانی حصہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کی آپ بار بار پریکٹس کریں۔ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جی اگلی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہاں پر دیکھیے نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے، آگے الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ من یقول، من یقول، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد یا آ گئی ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے، جو 6 حروف میں نے پہلے بھی عرض کیا، تو نون ساکن کو حرف یرملون میں ملا دیا جاتا ہے، تو من یقولو سے میں یقولو پڑھیں گے۔ اس کا تلفظ، اس کا ہجے کیسے کریں گے؟ میم یا زبر میں، یا زبر یا، میں یا، اور غنہ کے ساتھ میں یا، قوف واو پیش قو، لام پیش لو، میں یقولو آمنا باللہ، آمنا، حمزہ کھڑا زبر آ، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور آگے نون پر شد ہے، غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آمنا، آمنا باللہ، یہاں پر لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو اس کو باریک ہی پڑھتے ہیں، اگر زبریہ پیش ہو تو پھر یہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ باللہ وبالیوم الآخر، وبال، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ وبالیوم الآخر، وبالیوم الآخر، وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین،
یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے اخفاء شفوی کرنا ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کر لیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے کے سلسلہ میں یہ لیکچر فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور روزانہ ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کیا کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔